السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ ایک ایک آیت کو ہم لوگ بہت ہی تفصیلی طور پر لفظ با لفظ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کو، اس عمل کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں اور آپ کو ایسا قرآن پڑھنا سکھا دے جیسا اللہ کو پسند ہو۔ تو اس بات کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح قرآن پڑھنا سکھا دے۔ تو 79 آیت تک ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 80 کریں گے، ایک ہی آیت کو پورے تفصیلی طور پر کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے سیکھیں، اور اس چیز کو شیئر کریں صدقائے جاریہ کی نیت سے۔ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو قرآن سکھا رہے ہیں یا جو حدیث کی باتیں بتاتے ہیں یا آپ کو تجوید سکھا رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو نا بڑھاوا دینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو نا شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ شیئر کریں گے اور جو لوگ بھی سیکھیں گے، جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 80 کی ہی میں نے تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے لفظ وَقَالُوا، واو زبر وا کھینچیں گے نہیں، بالکل جلد پڑھنا ہے۔ واو زبر وا، قالوا، قاف کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے، اور قاف جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ایک ہے، تو اسے منہ بھر کر ادا کرنا ہے۔ قاف الف زبر قا، اور الف مدہ کرتے ہوئے کھینچیں گے۔ قا، قا نہیں بولنا، قا نہیں بولیں گے، قا کو منہ گول کے بولیں گے، منہ بھر کر بولیں گے۔ قالوا، قالوا، قا میں ہم نے الف مدہ کیا، لو میں واو مدہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ واو ساکن سے پہلے کون سا حرکت ہے؟ پیش کی حرکت ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کا قاعدہ بنتا ہے، وہاں پر ہمیں ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم پورا قالو کو پڑھیں گے تو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ وَقَالُوا، 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 سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، لن، لام نون زبر لن، یہاں پر دیکھیں گے تو نون ساکین ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ کہیں پر بھی نون ساکین یا تنوین، اب تنوین میں تینوں چیزیں آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تینوں چیزیں آتی ہیں، تو یہ تینوں چیزیں اور نون ساکین مل کر چار چیزیں بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب بھی آئے تنوین یا نون ساکین کہیں پر بھی آئے تو اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے، وہاں پر یا تو اظہار یا تو اخفا یا تو ادغام، کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا۔ تو یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ ہے نون ساکین، نون ساکین کے بعد جو حرف آئے گا نا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ بن رہا ہے، کیونکہ اخفا کے بہت سارے حروف ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے، اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو یاد کریں۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا جو ہیں اس میں سے اگر کوئی حرف آتا تو ہمیں اخفا کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپانی ہے۔
اظہار کے بہت سارے حروف حلقی جو ہیں اس کے بہت سارے حرف ہیں. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنی پڑتی ہے. تو آپ یہ سب کب کریں گے؟ جب ان حرفوں کو زبانی یاد کریں گے. تو ہر چیز کو سیکھنے سے پہلے نا اسے زبانی یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پورا جو نورانی قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے اس کا ایک ایک حرف کو آپ زبانی رٹ لے اور زبانی یاد کر لے، دماغ میں بٹھا لے. جب تک وہ زبانی آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے. پھر ہر قاعدے کے لیے نورانی قاعدہ کو کھول کھول کر دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے پہلے نورانی قاعدے کو پورا رٹ لے. تو بہرحال یہاں پر جو نون ساکین ہے اس کے بعد کیا ہے؟ حرف تا ہے. یہ تا جو ہے حروف اخفا میں سے ایک ہے. تو جب بھی ہم یہاں پر ملائیں گے لام کو نون سے تو اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے. کس طریقے سے؟ لنگ لنگ لنگ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ ناک سے آواز نکل رہی. اس کے بعد تمسنا النار، تا زبر تا جلد ادا کریں گے. میم کو سین سے ملایا، میم سین زبر مس، سین زبر سا. جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے یعنی کہ شد، عربی میں شد اردو میں تشدید، تو جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر یعنی کہ میم کو سین سے ملایا. اس کے بعد ایک بار سین کو پڑھیں گے، سین زبر سا. اس کے بعد نون کو نون سے ملا دیں، نن. یہاں پر دیکھیں گے نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. اور نون کے اوپر اور میم کے اوپر، یہ 2 حرف کے اوپر جب بھی شد آئے تو نون مشدد کا غنہ کرتے. تو یہاں پر بھی ہمیں غنہ کرنا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، جیسے کہ تمسنن تمسنن. یہاں پر ہم نے آواز کو روکا ہے لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے؟ ناک میں آواز کو چھپا رہے تھے، نون کی آواز کو. تو دونوں جگہ ہماری آواز ڈیفرنٹ ہوگی. دیکھیں یہاں پر جب ہم ادا کریں لنگ لنگ، یہ سمجھ آ گیا؟ آواز سن لیا آپ نے. اب یہاں دیکھیں نن نن، یہاں پر لنگ اور یہاں پر نن. تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ہم اخفا ادا کرتے ہیں نا تو ہماری زبان ہوا میں ہوتی ہے، لنگ. جب ہم غنہ کریں نن، ہماری زبان دیکھیں تو آپ ٹچ ہے، دانتوں میں ٹچ ہے. تو اس طریقے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے اخفا کرنا اور یہ کہلاتا ہے غنہ کرنا. تو غنہ ہم نے کر لیا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے. تو تمسنن، اس کے بعد نا الف مدہ کر رہے، اس کے بعد را کو پیش کے حرکت کے ساتھ پڑھیں گے موٹا کرتے ہوئے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ. اس کے بعد آگے چلیں گے إِلَّا، حمزہ لام زیر، ال، لام الف مد زبر لا، إِلَّا. اب یہ مد کون سا ہے آپ نے بتانا ہے. چلے میں بتا دیتی ہوں، یہ مد منفصل ہے. یہ دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو مد منفصل ہو گیا. اب یہاں سے 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے. إِلَّا، اس طریقے سے. اس کے بعد أَيَّامًا مَعْدُودَةً، حمزہ یا زبر ای، یہاں پر بھی تشدید کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے. حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، الف مدہ ایا ایا. تشدید جب بھی یا کے اوپر آئے نا تو تھوڑی سختی بنانی پڑتی ہے، ایا. ٹھیک ہے، میم 2 زبر من، لیکن میم 2 زبر کی تنوین کے بعد میم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میم کو میم سے ملا دیں گے ایامم. یہاں پر ہم جو کر رہے ہیں نا یہاں پر ادغام کر رہے، ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے. یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف میم. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد
यूमिन, यूमिन जो हर्फ है ना, या वाव मीम नून, ये 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो इदगाम नाकिस हम करते, यानी कि गुन्ना के साथ इदगाम करते, इसे कहते हैं इदगाम नाकिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ज़बर की तनवीन उसके बाद मीम। अब यहाँ पर या भी होता तो इदगाम नाकिस करते, वाव भी होता तो भी इदगाम नाकिस होता, नून भी होता तब भी इदगाम नाकिस करते। ठीक है, तो तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम नाकिस का कायदा बनता है। तो यहाँ पर गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, अय्यामम, अय्यामम मादूदा, मीम आइन ज़बर मा, दाल वाव पेश दू, यहाँ पर वाव मद्दा, और दाल हा ज़बर दा। चूंकि जब हम यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ पर देखें गोल ता है, और गोल ता पर वक्फ करने का तरीका ये है कि गोल ता को हाय साकिना बना देंगे, उसके बाद हम वहाँ पर वक्फ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो दाल हा ज़बर दा, जब भी गोल ता पर वक्फ करे तो एक बात का ख्याल रखे कि आपकी आवाज़ हा की सी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे हा बना दे रहे हैं और यहाँ पर जब हम वक्फ कर रहे हैं तो हमारी हा की आवाज़ आनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम हा अदा कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, मादूदा, दाह दाह, इस तरीके से। पूरी आयत को देखें, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, क्या पढ़े, मादूदा, इस तरीके से। आगे चलिए, कुल अत्तखज़्तुम, क़ाफ लाम पेश कुल, बिल्कुल सिंपल, क़ाफ को लाम से मिला दिया, हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता, खा ज़ाल ज़बर खज़, ता मीम पेश तुम, अत्तखज़्तुम, हमज़ा नून आइन नून ज़ेर आइन, दाल ज़बर दाल लाम ज़बर दल। तो यहाँ पर पहले तो कोई भी कायदा नहीं है, यहाँ पर तशदीद, अत्ता, खा को ज़ाल से मिलाया, जज्म का कायदा, खज़ तामीम पेश तुम, यहाँ पर भी जज्म का कायदा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, इंदल्लाही, ये नून साकिन है और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, दाल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इख्फा करना है, क्योंकि दाल हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक है। तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, इंद, ठीक है, इंद, आइन भी निकालना है, इंद, फिर दाल को लाम से मिला रहे हैं, दल्लाही। अब लफ्ज अल्लाह का लाम को क्या करेंगे, पुर करेंगे, क्यों, क्योंकि लफ्ज अल्लाह का लाम से पहले क्या है, ज़बर है। तो हम पढ़ेंगे, इंदल्लाही, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाही, हो गया यहाँ तक। हा को ज़ेर की हरकत के साथ पढ़ रहे हैं, हम जल्द अदा करेंगे और मारूफ का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आहदन, आइन हा ज़बर आह, दाल 2 ज़बर दन। अब यहाँ पर देखिए, फिर दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन, उसके बाद आने वाला हर्फ क्या है, फ़ा। यहाँ पर भी इख्फा करेंगे, फ़ा हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, आहदन, आहदन, ठीक है। उसके बाद फलई, फा ज़बर फा, लाम को या से मिलाया, लाम या ज़बर ले। यहाँ पर देखिए नून साकिन है ना, नून साकिन के बाद हर्फ या है, यहाँ पर भी हम इदगाम नाकिस करेंगे, जिस तरीके से हमने मादूदा में किया था ना, अय्यामम, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। नून साकिन के बाद हर्फ या है, तो यहाँ पर हम जब करेंगे, फलैया, फलैयुखलिफा, या ख़ाफिस, युख लाम ज़ेर ली, फ़ा लाम ज़बर फल। तो यहाँ पर हमने इदगाम नाकिस किया, उसके बाद या को खा से मिलाया, युख, लाम को ज़ेर की हरकत के साथ जल्द पढ़ेंगे, ली, और फ़ा को लाम से मिलाएंगे, फल, और लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ा के ऊपर क्या है, ज़बर है। तो हम पढ़ेंगे, फल्लाहु, फल्लाहु, ठीक है। हा को हम जल्द पढ़ेंगे, मारूफ का ख्याल रखते हुए। आगे आहदहु, आइन हा ज़बर आह, जज्म का कायदा है, आइन को हा से मिला दिया,
دال زبر دا جل ادا کریں گے، ہا الٹا پیش ہو لیکن ہا کے اوپر مد بھی ہے، تو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور یہ مد ہے مد منفصل، کیونکہ حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ عہدہ الگ کلمہ ہے اور ام تقولون الگ کلمہ ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل کا قاعدہ۔ 3 سے 4 الف کھینچنا ہے، عہدہ، اس کے بعد ام، حمزہ میم زبر ام، جزم کا قاعدہ، حمزہ کو میم سے ملا دیا، تقولون، تا زبر تا جل پڑھنا ہے، قاف وا پیش قو، وا مدہ کریں گے، تقو، لام وا پیش لو، یہاں بھی وا مدہ کریں گے، اور نون زبر نا، ام تقولون، اس کے بعد علی اللہ، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لفظ اللہ کو ہم پر رکھیں گے کیونکہ اسلام کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اس کے بعد لاہی، اس کے بعد ما الف مدہ، میم الف زبر ما الف مدہ، اور لام الف زبر لا، یہاں بھی الف مدہ، اس کے بعد تعلمون، تا عین زبر تا، جزم کا قاعدہ، تا کو عین سے ملا دیا، لام زبر لا، زبر کا قاعدہ ہے جل پڑھیں گے، میم وا پیش مو، وا مدہ کا قاعدہ، نون زبر نا۔ اب یہاں پر نون کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، تو نون کا جو زبر ہے وہ ہٹا دیں گے اور وہاں پر ہم لائیں گے سکون یعنی کہ جزم۔ پوری دیکھیں، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو آج کے لیے آیت نمبر 80 کمپلیٹ ہوتا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور بہت زیادہ محنت کرے قرآن کے پیچھے، قرآن کو سیکھنے کے پیچھے۔ قرآن میں بہت باریکیاں ہیں، سب سے پہلے ہمیں تو بیسک سیکھنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسک ہے، جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے۔ تو ایک بار میں پھر نورانی قاعدہ پڑھا رہی ہوں، تو آپ لوگ سارے جڑیں اور اس کو دیکھیں، اس سے سیکھیں، کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں آپ لوگوں کو رپلائی کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، پھر سے سمجھانے کے لیے۔ تو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے اور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے اور مزید 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 لوگوں کو اسی طریقے سے میں سکھاتی رہوں الحمدللہ، اور ابھی بھی سکھا رہی ہوں اور ہمیشہ جب تک زندگی ہے میں اسی طریقے سے سکھاتی رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، اللہ سے خوب دعا کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی پابندی کرے، قرآن کو پڑھیں، بتایا گیا نا ہر حرف میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے، تو ڈیلی کا معمول بنا لے کہ ڈیلی آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے، ایک وقت بنا لے کہ ہمیں اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو اعمال ہوتا ہے نا، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، اس میں شیطان ہمیں بہت بہکائے گا۔ شیطان کہے گا ابھی تھوڑا موبائل کر لو، تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لینا، تھوڑی دیر میں قرآن پڑھ لینا، یا کل قرآن پڑھ لینا، آج نہ پڑھو، آج یہ دیکھ لو، آج وہ دیکھ۔ اس طریقے سے نا بہت سارے وسوسے آتے ہیں، تو آپ کو نا ہارنا نہیں ہے بلکہ آپ کو شیطان کو ہرانا ہے نا۔ جب بھی اس طریقے کے وسوسے آئے نا تو آپ فوراً جھٹک کے موبائل رکھیں اور کہیں پہلے نماز ہے، پہلے قرآن ہے، پہلے ذکر ہے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں نا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا اور ہم سوچ رہے ابھی تو بہت وقت ہے۔ بتایا گیا نماز کو اول وقت میں پڑھو، جیسے نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز ادا کریں، ہر چیز کو چھوڑیں۔ شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، بہت بہکاتا ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ جسے اللہ سے محبت ہوگی، جسے اپنے نبی سے محبت ہوگی، وہ ہر کام کو کنارے رکھ کے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پہلے قرآن کو، ہے نا۔ جب ہم کسی چیز پر کسی کو یہ دیتے ہیں نا، تنبیہ دیتے ہیں نا، جیسے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو نماز کا وقت ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ختم نہیں ہونے والا، تو اور بیٹھ کر موبائل کر رہے ہیں یا کوئی
ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تو یاد رکھے آپ نے نماز سے آگے اس کو ترجیح دے دی، یعنی کہ وہ کام آپ کے لیے زیادہ اہمیت والا ہو گیا کہ نماز کو آپ نے دل میں سوچ لیا کہ ہم نماز تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ بتایا گیا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہے نا۔ یقیناً ہماری جو زندگی ہے نا بہت غفلت میں گزر رہی، ہم نہ جانے اپنا بہت سارا وقت ہم نے فضول کاموں میں گنوا دیا ہے، اور اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو اور بھی جتنی جو ہماری زندگی باقی ہے وہ بھی فضول میں گزر جائے گی۔ تو ہمیں اب جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے کام کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر چیز کو، ہر عمل کو، ہر عبادت کو اس کے وقت پر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید علم سے نوازے اور مزید 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 سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔